چہرے کا رنگ فک ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث میں بہت سے واقعے ہیں، ایک واقعہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک شخص سفر پہ تھا، اس کی اہلیہ جو تھی وہ حمل سے تھی، امید سے تھی، تو اس نے کہا کہ میں جب واپس آؤں اگر بیٹا پیدا ہو تو سنبھال کے رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو اس کو ٹھکانے لگا دینا۔ اب وہ بندہ چلا گیا، اللہ کی شان اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں لمبے سفر ہوا کرتے تھے، سالوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ اب وہ چلا گیا، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں نا، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اب ماں کیسے اپنی بیٹی کو ادھر ادھر کر سکتی تھی؟ ماں نے کہا جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ اس نے بیٹی کو پالنا شروع کیا، بیٹی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سال 1.5 سال کی ہو گئی۔ سال 1.5 سال کا بچہ کچھ بولنا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی توتلی زبان میں وہ باتیں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور پیاری پیاری شرارتیں کر کے وہ اپنے والدین کو محظوظ بھی بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا شوہر آیا، جب شوہر آیا اس نے بچی کو کہیں چھپا دیا، تو کچھ وقت کے بعد وہ بچی کو واپس جب اس ماں نے بلوایا، کہا یہ ہمساؤں وغیرہ کی بچی ہے، اکیلی ہوتی تھی، دل بہلانے کے لیے اس کو یہاں پہ بلا لیتی تھی، یہ مجھ سے بڑی مانوس ہے۔ تو وہ سمجھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ تو مر کھپ گئی ہوگی، چلو کسی اور کی بچی ہے، گھر میں آ کے کھیلتی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کچھ عرصہ وہ ساتھ رہی تو وہ باپ کے ساتھ بھی مانوس ہو گئی۔ بچے تو بڑی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں۔ وہ بچی باپ کے ساتھ بھی باتیں کیا کرتی، وہ بھی اس کے ساتھ گپ شپ کر لیتا، کیونکہ اس کی بیٹی تو نہیں تھی اس کی سوچ کے مطابق۔ اللہ کی شان، باپ سے بھی کافی انس ہو گیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ باپ سے انس ہو چکا ہے تو اس نے ایک دن موقع کی مناسبت سے بتا دیا یہ بچی کسی اور کی نہیں، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، دیکھو اللہ نے کتنا پیاری بیٹی عطا کی ہے، کتنا تمہارے ساتھ کھیلتی ہے، تمہیں خوش کر دیتی ہے۔ جب اس نے سنا اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا کہ میری بیٹی اتنی بڑی کیسے ہو گئی، میری بیٹی تو ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ پیدا کیوں ہو گئی، اگر ہو گئی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ لیکن خاموش رہا، اس نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے، اپنی بیوی کو کہنے لگا میری بیٹی کو ذرا تیار کر دو، میں اس کو باہر کا چکر لگوا کے آتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہو گئی کہ میری بیٹی کے ساتھ انس ہونے کی وجہ سے آج یہ باپ اپنی بیٹی کو سیر کرانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس نے بچی کو نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنا دیے، خوشبو لگا دی، سر میں تیل لگا دیا، اور آنکھوں میں سرما ڈال دیا، اور گلے کے اندر دوپٹہ ڈال دیا۔ ننھی منی چھوٹی بچی اب تیار ہو چکی ہے اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ جب دیکھا ابو جا رہے ہیں، بھاگتی ہوئی آئی، باپ کی انگلی پکڑ لی، ابو آج مجھے بازار لے کے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ لے کے جا رہے ہیں، میں سامان لوں گی، میں کھلونے لوں گی، میں گڑیا لوں گی، بچوں کو تو گڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں، ابو میں یہ ساری چیزیں لوں گی۔ باپ نے انگلی پکڑی، بیٹی کو لے کے باہر نکلا۔ جب بازار سے گزرا، میرے دوستو بیٹی نے لاڈ میں کہا ہوگا ابو یہ سامان بھی لے دو، ابو یہ بال بھی کھیلنے کے لیے لے دو، ابو یہ کپڑے بہت پیارے لگ رہے ہیں، یہ مجھے کپڑے بھی لے دو۔ وہ باپ سنتا رہا، بچی کو لے کے چلتا رہا، چلتے چلتے بازار سے گزر گیا، جنگل میں پہنچ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا، اس کے پاس کدال تھا، اس کے پاس کسی تھی، اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، مٹی کو نکالنا شروع کر دیا۔ بچی خوش ہو گئی کہ میرا ابو میرے ساتھ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ مٹی سے کھیلنا شروع ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ باپ تھک جاتا، وہ آ کے بیٹھ جاتا، بیٹی بھاگتی ہوئی آتی، اپنا دوپٹہ اتارتی، ابو کا پسینہ صاف کرتی، ابو آپ تھک گئے ہیں، ابو اگر میں بڑی ہوتی یہ میں آپ کو گڑھا کھود دیتی، آپ کو کام نہ کرنے دیتی۔ باپ کام کرتا، مٹی اس کے کپڑوں پہ گرتی، وہ اپنے رومال سے دوپٹے سے صاف کر دیتی۔ ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ باپ
बाप घड़ा खोदता रहा, जब घड़ा खुद गया, तैयार हो गया, गहरा हो गया, उस जालिम बाप ने उसी बच्ची को उठाया, उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। बच्ची समझी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, उसने मिट्टी डालना शुरू की। बच्ची भी खुश होके बाप पे मिट्टी फेंक रही है, वो बाप अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। जब देखा कि मिट्टी ज्यादा आना शुरू हो गई, वो छोटी नन्ही मुन्नी परी घबरा गई, रोना शुरू हो गई। अब्बू ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? वो बाप मिट्टी डालता रहा, बच्ची रोती रही। मासूम सी आवाज में कहा होगा, अब्बू आप मुझसे नाराज हो गए, मुझे गुड़िया न ले दे। अब्बू आप मुझसे नाराज हो गए, मुझे कपड़े न ले दे। अब्बू आप मुझसे नाराज हो गए, मुझे खिलौने न ले दे। अब्बू मुझसे नाराज ना हो, मुझे अपने साथ अपने घर ले चले, मैं अम्मी की गोद में बैठना चाहती हूँ। वो जालिम बाप टस से मस ना हुआ, मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक के मिट्टी के नीचे वो बच्ची दबना शुरू हुई। उसकी चीखें फजा में बुलंद शुरू हो गई। मेरे अजीज दोस्तों, उसके कानों के ऊपर रूह तक न जी, उसके कानों के ऊपर जूं तक न रेंगी। नतीजा ये निकला, वो मनो मिट्टी के नीचे हमेशा हमेशा के लिए आवाज दब गई और वो जालिम बाप खुश हो गया, मैंने बेटी से जान छुड़ा ली। जमाना जहलियत के अंदर बच्चों के साथ, बेटियों के साथ ये सलूक किया जाता था, लेकिन जब अल्लाह के महबूब रहमत बनकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिस औरत के यहाँ पहला बच्चा बेटी का हो तो वो औरत बरकत वाली है। तुम उसको मनहूस समझते हो, वो मनहूस नहीं, वो बरकत वाली है। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिस बंदे के घर में 2 बेटियां हों या इससे भी ज्यादा हों, अगर वो उनकी अच्छी तरबियत करे और अच्छे तरीके से पाले पोसे, जब वो जवान हो जाएं मुनासिब जगह पे उनका रिश्ता कर दे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो वालिदैन कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे इकट्ठे होंगे जैसे हाथ की ये 2 उंगलियां इकट्ठे होती हैं।